بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ بہت اہم ولاگ ہونے جا رہا ہے جی، جس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کون کون سے وہ افراد ہیں سینئر ترین رہنما جن کا ماضی میں بڑا نام رہا ہے مسلم لیگ نون میں، جو پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں، اور وہ کس موقع پر یہ اعلان کرنے جا رہے ہیں، اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں۔ سپریم کورٹ نے بالآخر فیصلہ کر لیا کہ 1 جنوری سے نواز شریف، جہانگیر ترین اور وہ تمام افراد، جی ہاں وہ تمام افراد جو تاحیات نااہل ہیں نا، ان کی اہلیت کو کس طریقے سے جسٹیفائی کرنا ہے۔ اور بڑی زبردست قسم کی وہ خبر ہے۔ توشہ خانہ سمیت آج اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے 3 کیسز ہیں، اس کی بتائیں، لیکن اس سے پہلے ایک اور تفصیل بہت زیادہ عام ہے، وہ امپورٹنٹ ہے جی۔ اس کا تفصیلی فیصلہ آ گیا، حکم نامہ جاری ہو گیا جی، عدت میں نکاح والے کیس ہے، جس سے متعلق پہلے جج صاحب یہ کہہ رہے تھے، جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب، کہ اس میں گواہوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے، اور لیکن مانیکا صاحب ثابت کرنے پہ لگے تھے کہ نہیں، میری بیوی بد کردار ہے، یہ ہونا چاہیے، تو ایک عدد لڑکی کو بھی ساتھ لے کے گئے تھے گواہی کے لیے۔ اور اس کا تحریری حکم نامہ جو جاری ہوا ہے، جو اس میں جوڈیشل مجسٹریٹ نے اعلان کر دیا جی کہ جج صاحب نے کہا ہے کہ 3 گواہ پیش کیے گئے ہیں درخواست کرندہ خابر مانیکا کی جانب سے کہ میری بیوی نے عدت میں نکاح کیا تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دیگر چیزیں کھولی، اور کہتے ہیں کہ 14 دسمبر کو کارروائی ہوگی، یعنی دوبارہ سے سماعت کا آغاز 14 دسمبر یعنی کل سے اس کا آغاز ہوگا۔ اور گواہوں میں 3 گواہ ہیں، ایک ہے ملازم لطیف، ٹھیک ہے، دوسرے ہیں اون چودھری صاحب، عمران خان صاحب کے سابق دوست، تیسری ہے گھریلو ملازمہ جس کو خابر مانیکا صاحب خود کل لے کے گئے تھے۔ 14 دسمبر کے لیے بشریٰ بی بی کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے عدالت نے، ٹھیک ہے، یعنی کل بشریٰ بی بی خود عدالت میں پیش ہوں گی جو ان کے اوپر الزام ہے۔ ابھی آگے آپ کو بڑی دکھ والی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ بتاتا ہوں جو آپ دیکھیں گے کہ اس کیس کے اندر کس طریقے سے لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسا آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا، اور اس طرح شارٹ نوٹس پہ عمران خان صاحب کے لیے انتظامات بھی نہیں کیے جا سکتے، پھر وہ وزارت داخلہ کے ساتھ، اور پھر وہ ساری خط و کتاب اور یہ سب نا۔ تو جج صاحب نے جیل سے عمران خان صاحب کی شمولیت کو یقینی بنانے کا حکم دیا ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے بشریٰ بی بی عدالت میں ہوں گی عدت میں نکاح والے کیس میں، اور عمران خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان صاحب کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب سوال میں آپ کو بتاؤں کیا ہے، وہ ہے جس دفعہ کے تحت عمران خان صاحب کے اوپر یہ کارروائی ہو رہی ہے اور بشریٰ بی بی کے اوپر ہے، وہ ہے B496۔ اس کے تحت نوٹس فری کین کو جاری کیے گئے ہیں، بشریٰ بی بی کو بھی، عمران خان صاحب کو B496 کے تحت، یعنی زنا بالرضا، اس کے تحت یہ کیس چلے گا، جس کی سزا 5 سال ہے اور 10,000 روپے جرمانہ ہے۔ مطلب وہی کریکٹر اسیسینیشن، نکلنا کچھ نہیں ہے اس کیس میں سے، مطلب وہی کریکٹر اسیسینیشن ہے، اور سوشل میڈیا پر چلایا جائے گا، اور نون لیگ کا سوشل میڈیا اس پر ایکٹیو ہوگا، اور وہ تمام افراد جو ایکٹیو ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، اور وہ تمام گروپس جو ایکٹیو ہیں وہ تمام ایکٹیو ہوں گے جی۔ اور جب تک یہ کیس ختم ہوگا تو بلو دا بیلٹ کھیلنے کا پلان ہے۔ تو جناب یہ معاملہ اس طریقے سے چلایا جائے گا۔ اب آ جاؤں جی، بہت دکھ ہے مجھے یہ بات کرتے ہوئے، لیکن بہرحال اب میں کیا کروں، یا لاشوں کو مارنے کے بعد بنگڑے بھی ڈالے جاتے ہیں، اور دیکھیں آپ کون ثابت کر رہا ہے، یہ پہلے سابق کیا تھا اور اب یہ سابق شوہر کیا کر رہا ہے۔ لیکن بہرحال یہ سب چیزیں ہیں، اب ہمیں دیکھنی ہے، ہمیں بھی بہت سی چیزوں کا پتہ چل رہا ہے، ابھی نہیں ہے، بہت سی چیزیں کھلیں، اللہ کسی اور کا ملازم نہ آ جائے سامنے، میں بس یہ کہہ رہا ہوں، کسی اور کی سابق بیوی نہ آ جائے سامنے، جی ہاں، تو کسی اور کی سابقہ ملازمہ بھی نہ آ جائے سامنے، ہاں جی، یہ بہت سی چیزیں ہیں۔ آج اڈیالہ جیل میں 3 کیسز میں سماعت جی، توہین الیکشن کمیشن والا کیس ہے، 4 رکنی اس وقت الیکشن کمیشن کے جو ممبرز ہیں وہ اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں، عمران خان صاحب پہ اور فواد چودھری صاحب کے اوپر آج فرد جرم عائد ہونی ہے جی۔ اور اس کے علاوہ دوسرا سائفر کیس میں آج عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد ہونی ہے، وہاں فواد چودھری پر ہونی ہے اڈیالہ جیل میں، اس سماعت میں توہین الیکشن کمیشن پہ اور عمران خان پہ ہونی ہے، اور سائفر کیس میں آج عمران خان اور شاہ محمود قریشی پہ فرد جرم عائد ہونی ہے۔ اور اس کیس میں عمران خان صاحب کی بہن یہ انکشاف کر رہی ہے آج کہ ہمیں کمرہ عدالت میں ڈبے میں بند کر دیا جاتا ہے کل کی سماعت میں،
ٹھیک ہے، اور ساری فیملی اندر ہوتی ہے، بشریٰ بی بی کو علیحدہ رکھا جاتا ہے، ہمیں تالا لگا دیا جاتا ہے باہر. وہ یہ کہہ رہی ہیں. اور نے کہا جب ہم گھر سے نکلتے ہیں اس کے بعد ہمیں فالو کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہمیں جیلوں میں ڈال دیں گے. یہ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں. انہوں نے کہا ہم ان چیزوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. صحافی کل پہلے ہی تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں کہ سماعت میں عمران خان کو شیشے کی دیوار کے پیچھے رکھا گیا اور ہماری عمران خان صاحب سے تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی، عمران خان صاحب کی ہم تک آواز نہیں پہنچ رہی، ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. یہ کیس تیسرا 190 ملین پاؤنڈ والا کیس جی، اس میں ضمانت بعد از گرفتاری جی وہ دائر ہے جی. اور یہ کیس بھی جج محمد بشیر صاحب کے پاس ہے، وہ بھی اڈیالہ جیل کے اندر ہے آج. ریفرنس فائل ہو گیا عمران خان صاحب کے اوپر یہ 190 ملین پاؤنڈ کا. جب ایک ریفرنس فائل ہو جائے نا تو پھر تفتیش اب باقی نہیں رہتی نا. جب ریفرنس فائل ہو گیا یعنی کیس آپ نے اسٹیبلش کر دیا تو تب تک پھر جیل میں بھی نہیں رکھا جا سکتا جب تک پروو نہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اور اس لیے عمران خان صاحب کی اس کیس میں ضمانت ہو سکتی ہے. اگر نیب جج بشیر صاحب نے ضمانت نہ دی نا تو ہائر کورٹ یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو ضمانت دینے کا پابند ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تو ہو سکتا ہے. دوسرا نیب کے ہی جج محمد بشیر صاحب جی توشہ خانہ، اصل ایک کیس یہ بھی ہے نا، ایک تو الیکشن کمیشن کا توشہ خانہ جس میں عمران خان صاحب کو سزا دی گئی، جس میں عمران خان صاحب کو نااہل کیا گیا. یہ ہے نیب کا توشہ خانہ کیس نا. اس میں عمران خان صاحب کی ضمانت قبل از گرفتاری، اس میں کیونکہ عمران خان صاحب کی گرفتاری نہیں ڈلی ہوئی، ضمانت قبل از گرفتاری کی بھی سماعت ہے آج. اور کہا جاتا ہے اس میں بشریٰ بی بی کی گرفتاری مانگ بھی سکتے ہیں. پہلے ضمانت ہے، مطلب اگر ایک میں ضمانت ہوگی تو دوسرے میں گرفتار کیا جا سکتا ہے عمران خان صاحب کو. یہ چیزیں جو ہمارے ماشاءاللہ سسٹم کے اندر جس طریقے سے پلے گراؤنڈ تیار کی گئی ہے. سپریم کورٹ نے، یہ بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، سپریم کورٹ نے جو تاحیات نااہلی کے جتنے بھی کیسز تھے نا، جتنے بھی کیسز تھے جس میں یہ صاحب جن کا نام لیا گیا اور اس کے علاوہ نواز شریف صاحب، جہانگیر خان ترین صاحب اور اس کے علاوہ دیگر لوگ ہیں، ان تمام کی درخواستوں کو نا ایک ساتھ یکجا کرنے کا فیصلہ کر لیا سپریم کورٹ نے. تمام کی نااہلیاں جو ہے نا ایک ساتھ سنی جائیں گی 1 جنوری سے، یعنی نیا سال 2024 سے. جی ہاں، ان کیسز کی سماعت ہوگی اور مطلب نیا سال نئے طریقے سے یہ سب چلیں گی باتیں. اور سپریم کورٹ نے یہاں ضرور مینشن کیا ہے کہ اس کیسز پر یعنی ان درخواستوں پر سماعت کی بنا پر اگر کسی نے الیکشن التوا کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا تو یہ استعمال ہونے کے لائق نہیں. یعنی کہ بھائی ہمارا الیکشن چل رہا ہے، ہمارا کیس چل رہا ہے یاد نالی کا، تو تب تک ہمارے حلقے میں الیکشن نہ کرایا جائے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا. تو میں نے بولا اول تو انشاءاللہ تعالی یہ نااہلیاں 5 سال کی ہو جائیں گی. مجھے ایسا لگتا ہے سب کی نااہلیاں ختم ہو جائیں گی اور الیکشن کے لیے سب اہل ہو جائیں گے. اگر الیکشن سے پہلے نواز شریف صاحب ہو گئے تو ہو گئے، نہیں تو الیکشن کے فوراً بعد ہو جائیں گے. پھر کسی حلقے سے جیتے ہوئے حلقے سے وہاں بٹھا دیا جائے گا، وہاں سے نواز شریف صاحب کھڑے ہوں گے. یہاں تو ہو گیا یہ بات. دوسرا بالآخر ان افراد کا بھی میں ذکر کرتا چلوں جی. باخبر صحافی بتا رہے ہیں جی سردار مہتاب عباسی، آپ کو پتہ نون لیگ سے ناراض ہیں، سابق گورنر ہیں نون لیگ کے KPK میں اور بڑے ایکٹیو آدمی ہیں اور ان کی فیملی، ان کے خاندان اور ان کے اثر و رسوخ میں بہت زیادہ لوگ ہیں. ان سے متعلق ہے یہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے جا رہے ہیں. جو شیر افضل مروت نے کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں بہت زبردست دھماکے ہونے والے شمولیت کے، جی اس میں ہے سردار مہتاب عباسی. دوسری چودھری نثار صاحب سے متعلق بڑی سٹرونگ خبریں چل رہی ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں باقاعدہ شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں جی. اور یہ ہے 2 افراد، سردار مہتاب عباسی اور چودھری نثار صاحب، ان سے متعلق ہے. لطیف کھوسہ صاحب تو ہے ہی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ چودھری نثار صاحب کا جو حلقہ ہے نا NA53 اور PP10، جی ہاں اس میں حلقہ بندیوں کے خلاف انہوں نے درخواست دی ہوئی تھی کہ جی حلقہ بندیاں صحیح نہیں کی گئی اور اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور حلقہ بندیاں غیر قانونی ہے اس کے حوالے سے. تو وہ بھی آج فیصلہ امید ہے کہ آج تھوڑی دیر کے اندر وہ آ جائے گا، نہیں تو کل وہ فیصلہ ضرور آ جائے گا. تو اس وقت یہ پیش رفت ہے. دیکھتے ہیں وہ جو 3 کیسز ہیں اس میں کیا فیصلہ آتا ہے، لیکن میں نے پہل پیش رفت سے متعلق آپ کو آگاہ کر دیا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.